ملک شام میں جانے کی تیاریوں میں ہیں اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کے نہیں جانا، ارادہ یہ رکھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ آپ کی پرورش، آپ کے معاملات کو دیکھنے والے ابو طالب ہی رہ گئے تھے۔ والد محترم ابھی آپ ماں کے شکم مبارک میں تھے تو دنیا سے چلے گئے، والدہ محترمہ بھی چھوٹی سی عمر مبارک میں ظاہری طور پہ چلی گئیں۔ پھر معاملہ دادے کی طرف منتقل ہوا، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ بھی چلے گئے تو پیچھے آپ کے چچا ابو طالب ہی آپ کی ہر اعتبار سے دیکھ بھال، کفالت، کیونکہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنی ظاہری حیات میں ہی ابو طالب کو بلا کے کہا تھا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی ذات ہی کچھ ایسی تھی، جس نے بس جیسے ہی دیکھا وہ فدا ہی ہو گیا، جس نے جیسے ہی دیکھا وہ فدا ہو گیا۔ آپ تو بہت اونچی شان والے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کتب کی روشنی میں تو جس نے جہاں کہیں بھی آپ کے سلسلہ نسب میں آپ کے کسی والد محترم کو دیکھا بس اس پہ فدا ہی ہو گئے، بس اس پہ۔ تو جب پتہ چلا کہ چچا جان ملک شام میں تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور مجھے ساتھ لے جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، تو اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ اتنی دور جا رہے ہیں اور اتنے مہینے لگ جائیں گے تو میں ادھر کس کے ساتھ رہوں گا، میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے جب دیکھا اپنے بھائی کی پہلی اور آخری نشانی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ کہ اس طرح وہ میرے ساتھ جانے پہ اصرار، تو کہا ٹھیک ہے آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم آپ کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ قافلہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کی زیب و زینت ہیں۔ قافلے پہلے بھی ملک شام جایا کرتے تھے، لیکن اس قافلے کا نظام ہی کچھ نرالا ہے۔ ملک شام سے کچھ ہی پہلے عیسائیوں کا، اس علاقے کا، ملک شام کا سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا پادری، راہب اپنے گرجا گھر میں جہاں پہ اس نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا سالہ سال سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت میں مصروف رہتا تھا اور کسی بھی اعتبار سے کوشش اس کی یہی ہوتی تھی کسی سے ملاقات تک بھی نہیں جایا کرتا تھا، کسی سے ملاقات تک بھی۔ اور وہ جب ملک شام کی طرف قافلے جاتے تو جس جگہ وہ عبادت کرتا تھا اس کے کمرے کے ساتھ ہی ایک منزل تھی، وہاں لوگ پڑاؤ کیا کرتے تھے پہلے بھی، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف التفات، وہ اپنی عبادت میں ہی جو ان کے مذہب کے مطابق تھی لگا رہتا تھا۔ جس وقت اس نے آج اس قافلے کو دیکھا ہے تو وہ اپنے اس عبادت خانے سے، وہ عام زمین سطح سے، عام گھروں سے ذرا اونچا رہ کے عبادت کرتا تھا، تو اس کو آج قافلے کو دیکھ کے نیچے اترنا ہی پڑا ہے۔ جب نیچے اتر کے آتا ہے، پہلے بھی کئی بار قافلہ یہاں سے گزرا، یہاں ٹھہرا، لیکن اصلاً اس نے کبھی ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کی تھی۔ اور اس زمانے کا یہ صرف مفتی نہیں تھا، ان کے مسلک میں اس کی یہ حالت تھی کہ جو اس نے کہہ دینا ہے وہ مانی جائے گی، جو اس نے کہہ دینا ہے وہ، یعنی پورے ایک علاقے کا بہت بڑا سردار تھا، جو کہہ دے گا مان لی جائے گی۔ آج خود آتا ہے
اور لوگوں سے بیچ سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ چھوٹی سی عمر مبارک، لیکن کمالات اللہ کے فضل سے میں نے ابھی 2-3 جملوں میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ آنے سے پہلے کی بات کریں، آنے کے وقت کی کریں، یا بالکل ظاہری طور پہ چند سالوں کی عمر اور چند ماہ بلکہ چند گھنٹے بلکہ 1 سیکنڈ کی بھی بات کریں تو بے مثل و بے مثال۔ جدھر بھی ہم جاتے ہیں کتب ہمیں یہی کہتی ہیں کہ نہ پوچھو، بس بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ جیسے ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے یہ کلمات تھے اس کے، ھذا سید العالمین، ھذا سید ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے۔ قافلے والے حیران و پریشان ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ خیر اس نے اتنا کچھ کہنے کے بعد قافلے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو اس بچے کو عام نہ سمجھنا، اس بچے کو عام نہ سمجھنا۔ ایک روایت میں یوں ہے اور دوسری روایت میں کچھ یوں ہے کہ پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے، قافلے میں اس کا باپ ابو طالب پھر اپنے آپ کو ان کا باپ ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ولادت باسعادت کے موقع پر ہی یہ شور و غل اٹھ گیا تھا ہر طرف، کہ جس نبی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا نا، یہ وہی سعادت والی ذات آ گئی ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں جو کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے آئیں گے کہ ان کو اسی وقت ہی خصوصاً یہودیوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی آپ کے قدم ٹکاتے ہی۔ کوئی مکے میں چیخ رہا تھا تو کوئی یثرب میں چیخ رہا تھا تو کوئی ملک شام میں چیخ رہا تھا، ابھی تو آپ نے صرف قدم ہی ٹکایا ہے۔ جس رات قدم ٹکایا نا، یہ تو ایک لمبی داستان ہے، میں صرف ذوق ایمان کی خاطر جملہ آیا تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مکے کے اندر کعبے کے ارد گرد مشرکین نے اپنے بڑے بڑے بت سنبھال کے رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات کچھ عین اس ولادت باسعادت کے وقت مشرکین اپنے بتوں کی پوجا میں مصروف عمل تھے، تو جیسے ہی مصطفیٰ قدم ٹکاتے ہیں تو ان کے جتنے بت تھے وہ سارے منہ کے بل حرم میں گرے پڑے۔ وہ کیسے جھوٹے خدا تھے اور کیسے بے عقل لوگ تھے، خدا گر گیا ہے اور اس کی پوجا کرنے والا اس کو سہارا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ میرے رب تجھے آج کیا ہو گیا ہے۔ یہ کلمات ہے، میں کوئی جذبہ ایمانی کے معاملے میں نہیں آپ سے گفتگو کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ اب جو عبادت کرنے والا ہے جس رب کی، اس کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے خدا تجھے کیا ہو گیا ہے، اٹھا کے پھر اپنی جگہ رکھتا ہے، وہ پھر گر پڑتا ہے، وہ پھر اپنی جگہ رکھتا ہے، وہ پھر گر پڑتا ہے۔ آخر کار جب اس کو سمجھ نہ آئی نا ماجرا کیا ہے، تو پھر بت کے اندر سے آواز آتی ہے تجھے نہیں پتا آج کیا ہو گیا ہے، آج وہ آیا ہے جس نے ہماری صفائی کر کے رکھ دینی ہے، آج وہ بے مثل و بے مثال رسول دنیا پہ اس نے قدم ٹکا دیا ہے جس کی شان سارے عالمین میں اونچی سے اونچی ہے۔ ان کی آمد ہے، ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ایک میں نہیں کائنات کے بت گرے پڑے ہیں، کائنات کے بت گرے، پتہ تو ان کو اسی وقت ہی چل گیا تھا۔ تو ابو طالب یہودیوں کے کئی بار حملے بھی ہوئے، اس بنا پہ جو بھی پوچھتا اس کا باپ کون ہے تو آپ کہتے ہیں میں، کیونکہ کتب میں نشانی یہ تھی کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو چلو جو یہودی پوچھے گا وہ تو ابو طالب کا سمجھ کے وہ بچے کو نقصان نہیں دے گا، یہ ایک ہیلا کیے ہوئے تھے ابو طالب۔ اس نے پوچھا کہ اس بچے کا والد، ابو طالب کہتے ہیں میں ہوں۔ اب یہ الگ ہے،
سر دو ہی ہیں. اس روایت کے مطابق اس نے علیحدہ بلایا پورے قافلے سے ابو طالب کو اور کہا کہ اس کا باپ کون ہے؟ کہا جی میں ہوں. فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام؟ کہا نا ابو طالب. کہا اللہ کی قسم ہے تو اس کا باپ ہو ہی نہیں سکتا. ابو طالب حیران ہوتے ہیں کہ اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ ہمیں نہیں جانتا، آج تک کبھی اس نے ہمیں بلانا گوارا نہیں کیا، اور یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے تو اس کا والد نہیں ہو سکتا. ابو طالب صورتحال کو سمجھ گئے اور سمجھ آ گئی کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کچھ سمجھنے والا ہے تبھی کہہ رہا ہے. کہا تو پھر اس کا والد کون ہے؟ میں نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ کہا جی ہماری کتابوں کے اندر جس عمر تک یہ بچہ پہنچ چکا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے اس عمر تک اس کے والد کا زندہ ہونا تو درکنار ہے، یہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوگا، اس کا والد پہلے ہی انتقال کر گیا ہوگا، کتابوں میں یوں ہے، اور تو اس کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا باپ جب اتنی بات کی نا کہ حمل میں ہوگا تو اس کا باپ انتقال. ابو طالب کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو حقیقت بتانی پڑے گی، یہ دشمن نہیں ہے، یہ دشمن نہیں ہے. کہا جی تیری بات ٹھیک ہے، میں اس کا چچا ہوں، یہودیوں کے ڈر کے مارے میں یہ جملہ بولتا ہوں، لیکن جب تو نے حقیقت کو سامنے رکھا تو پھر مجھے بتانا پڑ گیا. کہا جی یہ اور یہ ساری نشانیاں اس نے گن سنوائی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ آج جو ہے میری طرف سے ان تمام قافلے والوں کو جا کے کہو میری طرف سے ادھر ہی ٹھہریں، پورے قافلے کی میں دعوت کروں گا، دعوت قبول کریں، دعوت کھا کے پھر آگے جانا ہے. جو کسی کو منہ نہیں لگاتا، اتنا بڑا رئیس، اتنا بڑا سردار، اور آج وہ اجنبی لوگ، غریب الوطن لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس راہب کے ساتھ، وہ ہیرا ہے راہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے جی میں نے آپ سب کی دعوت کرنی. آپ واپس گئے اور ان سے کہا جی وہ دعوت کا کہہ رہے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبول کر لیتے. دعوت قبول ہوگی. جب دعوت پہ جانے لگے تو مشورہ یہ طے پایا کہ سب سے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اس قافلے میں، باقی سارے جوان تھے. سامان کے پاس ان کو بٹھاتے، چھوٹوں کا کیا کام بڑوں کی دعوت میں جانے کا، یہ طے پایا. تو واپسی آئیں گے تو چلو سامان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. جب دعوت پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان کے پاس ہیں تو جیسے دعوت پہ پہنچے تو اس نے اپنے مہمانوں کو دیکھنا شروع کیا. اس نے کہا شاید میں بیٹھا ہوں اس لیے نظر نہیں آ رہی وہ ہستی. کھڑا ہو گیا، اس نے پھر دیکھا تو پھر بھی نظر، بندوں کے اندر داخل ہو گیا کہ شاید کہیں کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہوں. جب ہر طرف گھما کے ان کو کہا ہوئے جس کی خاطر میں نے دعوت کی ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. کیا سارے بندے آ گئے ہیں دعوت پہ؟ انہوں نے کہا جی سارے بندے ہی آ گئے. کہا نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہستی نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کہا جی وہ تو چند سالوں کا بچہ ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا، اسی بچے کی تو میں بات کر رہا ہوں. جاؤ اس کو بھی لے کے آؤ، جاؤ اس کو بھی لے کے آؤ. ابو طالب جاتے ہیں پھر لے کے آتے ہیں. فرمایا ہاں پتہ تو چلا نا، تمہیں علم ہونا چاہیے، تم صاحب کی جو ضیافت اور مہمانی میں کر رہا ہوں نا صرف اس بچے کی وجہ سے کر رہا ہوں، وگرنہ تم پہلے یہیں سے گزرتے تھے، میں بھی یہیں بیٹھا رہتا تھا. تمہیں کیا پتا میں نے کیا دیکھا ہے، تمہیں کیا پتا میں نے. انہوں نے کہا کہ پھر کیا دیکھا ہے تو ہی بتا دے. کیا دیکھا ہے؟ وہ اونچا رہ کے عبادت کرتا تھا نا. کہا جب سے میری اس بچے پہ نگاہ پڑی ہے نا، تمہیں نہیں خبر، کیونکہ میں الہامی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میری آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں، تم کچھ اور دیکھتے ہو. جب سے تمہارے قافلے پہ میں نے میری نظر پڑی اور اس بچے پہ میری نگاہ پڑی جو سید العالمین ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، اور یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہننے والا، اعلان فرمانے والا ہے. ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اعلان ہوا، قرآن اس وقت نازل ہوتا ہے نا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی قرآن سورہ الانبیاء کی ایک آیت ہے نا. اس نے تو کوئی کم و بیش 30-35 سال کا عرصہ پہلے ہی کہہ دیا تھا
یہ سید العالمین بھی ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے، سید العالمین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے۔ کہا کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا نا تو یقین جانو اے قریش کے سرداروں، اے مکے کے سرداروں، اے مکے کے تاجروں، کوئی ایسا پتھر میں نے نہیں دیکھا جو اس بچے کے سامنے گزرا ہو اور اس پتھر نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر پتھر ہی اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا، اور یہ نشانی صرف انبیاء کے سردار کی ہو سکتی تھی۔ اس لیے تو میں نیچے آیا تھا کہ یہ سارے نبیوں کا سرور و سردار تشریف لایا ہے۔ اور کہا کہ میرے پاس ایک اور نشانی بھی ہے، لیکن ابو طالب کو الگ بلا کے کہا کہ ان کے دونوں کاندھوں کے مابین مہر نبوت بھی ہے۔ اب کتنی نشانیاں؟ کہا جی مجھ سے پوچھو گے۔ ابو طالب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ لوں۔ الگ لے گئے، کہا جی دیکھ لیں۔ جب قمیض مبارک وہ نورانی کرتا، کیا ہی بات ہے، جس پہ جنت کی حوریں بھی رشک کرتی، میرے مصطفیٰ کریم کے کپڑوں کا یہ عالم جب ہٹاتا ہے تو بے ساختہ بوسہ دیتا ہے۔ کہا جی یہ مہر نبوت ہے، یہ مہر نبوت ہے۔ کہا کہ لوگوں تمہیں کیا پتا، تم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو رب نے مجھے دکھایا ہے، جو رب نے مجھے دکھایا۔ پھر اسی قافلے کی بات، لوگ ایک درخت کا سایہ تھا تو اس میں جلدی جلدی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اثار کا جذبہ رکھنے والے، ہمیشہ سے ہی اثار کا جذبہ رکھنے والے، چلو تم لوگ بیٹھ جاؤ میری خیر ہے، تم لوگ بیٹھ جاؤ میری خیر ہے۔ وہ کہتا تم نے کیا دیکھا، تم نے تو سمجھا نا کہ سایہ ہمیں ملا ہے، وہ دھوپ پہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اب تمہیں بھی دکھاتا ہوں، ذرا دیکھو نا، انظروا الیہ، ادھر دیکھو نا، اس وقت وہ جو تمہارے بادل ہیں وہ اس بچے پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، بتاؤ نا پھر یہ بادل سایہ کیوں کر رہے ہیں اگر یہ انبیاء کا سردار نہیں ہے تو، اگر یہ انبیاء کا سردار نہیں ہے تو۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چلتے ہیں، وہ کہتا ہے انظروا الی فی الشجر مالا الیہ، دیکھو اپنے سائے کی جانب، جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں سایہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، سایہ پیچھے پیچھے ہی چلا جا رہا ہے۔ کہا کہ یہ تمام نبیوں کا سرور و سردار ہے، یہ سارے نبیوں کا آقا و مولا ہے، سارے نبیوں کا رہبر و رہنما ہے، حتیٰ کہ سید العالمین ہے، حتیٰ کہ سید اور پھر ابو طالب سے کہنے لگے کہ یہودیوں سے بچا کے رکھنا، اس بچے کو یہودیوں کی شرارتوں سے بچا کے رکھنا۔ اس نے اپنے اعتبار سے ٹھیک کہا ہے، اس نے اپنے اعتبار سے ٹھیک کہا ہے۔ یہودیوں کی جرت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا ایک بال بھی اوپر سے نیچے کر سکے؟ میرے آقا کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، ابھی تک آپ کے والد محترم کا آپ کی والدہ محترمہ سے نکاح بھی نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں آپ، ابھی تک تو سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہا سے نکاح بھی نہیں ہوا، اور نکاح ہونے کی وجہ بنا ہے، یہ واقعہ نکاح کی وجہ بنا ہے۔ جناب سیدنا واحب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم کے نانا جان، میرے آقا کریم کے نانا جان، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، آپ جنگل میں اکیلے ہیں تو یہودیوں نے چاہا حملہ کریں، کیونکہ پیشانی عبداللہ میں نور مصطفیٰ تو چمکتا تھا نا، ان بے ایمانوں کو پتہ تھا کہ ادھر سے نور منتقل ہونا ہے، انہوں نے چاہا حملہ کروں۔ اب واحب کہتے ہیں میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، بہت سارے یہودی تھے، لیکن جیسے ہی آنے لگے میں نے دیکھا رب کی طرف سے غیبی مدد پہنچی اور یہودیوں کو یوں مار پڑی۔ عبداللہ اپنے کام میں مشغول ہے، غیبی طور پہ اللہ کا لشکر آیا، یہودیوں کو مار پیٹ پلائی اور نکل گئے، بھاگ گئے۔ وہاب کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا تھا اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اسی بندے سے ہی کروں گا، اور اپنی بیوی کو، حالانکہ قانون یہ ہوتا ہے لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں،
قانون یہی ہے نا، اہل عقل لوگوں کا نظام یہی ہے کہ لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے کی طرف کیا بھیجتے ہیں؟ اس جگہ یہ کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ جملہ بھی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ قانون تو یہ چلا آ رہا تھا کہ جس نے نکاح کرنا ہوتا تھا وہ اپنا پیغام لڑکی والوں کے گھر بھیجتے تھے، لیکن یہاں نظام الٹ تھا۔ جناب واہب نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ ابو طالب کو جا کے کہو کہ ہم اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی ان کو۔ تو مصطفیٰ کریم کا وہ کیا بگاڑیں گے جن کے باپ کی رب یہودیوں سے حفاظت فرما رہا ہے؟ لیکن راہب نے تو اچھا مشورہ دیا نا، اس نے کہا جی میں پڑھ چکا ہوں، سب سے زیادہ مخالفت ان کی اپنی قوم اور یہودیت کرے گی، ان کی اپنی قوم اور یہودیت کرے گی، اور مستقبل میں تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے مسئلہ، سب سے زیادہ مخالفت ابتداءً آپ کی اپنی قوم اور یہودیوں نے مل کے آپ کے خلاف سازشیں کی۔ وہ باقی جتنے نظام ہیں، ہجرت اولا ہے، ہجرت ثانیہ ہے، حبشہ میں ہے، پھر مدینہ، یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے سب کچھ تھا۔ اسی طرح شیب ابی طالب میں 3 سال معذور رہے تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی تھا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی تھا۔ خیر کہا جی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اور اس انداز سے عالمین میں، جہانوں میں گونج پڑے ہیں، ہر طرف ہی چرچے ہیں، بے مثل و بے مثال ہونے کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں کہ ان جیسا اور کوئی، دیکھو نا پیچھے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، لیکن کسی ہستی کے بارے میں ہمیں اس طرح کی تاریخ ملتی جیسی اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بنائی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بنائے انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہی فرماتی ہیں کہ جب حمل کو 6 مہینے گزر گئے تھے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے گزر گئے تھے، تو میں آرام فرما رہی تھی، اور یہ بھی آپ کے ہی کلمات ہیں کہ جس طرح عورتیں حمل میں اونچ نیچ کا معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ جو حمل کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، فرما میں نے کبھی بھی ایسا معاملہ دیکھا، بلکہ میں تو پہلے سے مجھے 4 چاند زیادہ لگ گئے کہ پہلے کبھی آدم کو دیکھا نہ تھا، مصطفیٰ کریم میرے پیٹ میں ہے تو جناب آدم بھی مجھے سلام کرنے آئے ہوئے ہیں، میں نے کبھی ابراہیم و نوح و شیش و یونس و یعقوب و یوسف کسی نبی کو دیکھا تک نہ تھا، کسی رات کوئی نبی میرے گھر تشریف لاتا رہا، کسی رات کوئی نبی تشریف لاتا رہا، اور جملہ ایک ہی ہوتا تھا، بیٹی آمنہ مبارک ہو ہمارا سردار تیرے پاس آ گیا، بیٹی آمنہ مبارک ہو ہمارا آقا مولا تیرے حمل میں آ گیا، تیرے مبارک شکم میں تشریف لا چکا ہے۔ فرماتی ہے میں نے کبھی کوئی ایسی اونچ نیچ، 6واں مہینہ جا رہا تھا، فرماتی میں آرام کر رہی ہوں، مجھے کسی شخص نے آگے ٹھوکر ماری، اور جیسے ٹھوکر ماری تو میں متوجہ ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا آمنہ، تو یا اے آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو ذات ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی ذات، اللہ پاک نے آپ کے مبارک شکم میں، آپ کے مبارک پیٹ میں اس ہستی کو رکھا ہے بخیر العالمین، جو تمام جہانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہے۔ اے آمنہ، یہ رب کی طرف سے اعلانات ہوتے رہے، اب رب فرشتوں کو بھیج کے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ عالمین میں ان سے زیادہ شان والا اور کوئی میں نے پیدا، یہی بات ہوتی ہے نا انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہونا، کہ عالمین میں ان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور کہا کہ آمنہ سلام اللہ علیہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام اللہ کی طرف سے محمد آیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی ایسا کہ پورے عرب میں ایسا کسی کا، ہاں البتہ
بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جو تورات و انجیل کے علماء تھے، تورات و انجیل کے علماء تھے جو کتب میں پڑھ چکے تھے کہ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، انہوں نے اس فضیلت کو پانے کے لیے، یہ روایت ملتی ضرور ہے، اس فضیلت کو پانے کے لیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا تھا کہ شاید یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے، لیکن انہیں کیا پتا کہ جس کو یہ سعادت ملے گی اس کا نام دنیا والے نہیں رکھیں گے، اس کا نام بھی رب العالمین کی طرف سے تشریف لائے گا، اس ہستی کا نام بھی رب العالمین کی طرف سے تشریف لائے گا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو یہ کہنا کہ آپ کے پیٹ مبارک میں وہ ہیں جو عالمین میں سب سے افضل ہو، سب سے افضل ہو، بلند آواز سے سب سے افضل ہو، یہ عقیدہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہیں، یہ عقیدہ آپ کی آمد سے پہلے، دنیا میں قدم ٹکانے سے پہلے رب نے آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ اب جو جملہ بولنا چاہتا ہوں، جو عقیدہ رب نے آمد مبارک سے پہلے عطا کیا ہے، بتاؤ اگر آج کسی مسلمان کا وہی عقیدہ ہو تو وہ بھلا مشرک ہو سکتا ہے؟ یار بولو دب کے ذرا، بھلا وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ بدعتی ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم فقیر اٹھا کے کہتا ہے جو مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال مانتا ہے، تو کہتا ہے وہ مشرک ہے، تو کہتا ہے وہ بدعتی ہے، تو کہتا ہے وہ کافر ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ نہ مشرک ہے، نہ بدعتی ہے، نہ کافر ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھے یہ کون ہے تو یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ والے بیت سے پوچھے ہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو 1000 سال سے آگ، میں سنانا کوئی اور حدیث آتا تھا لیکن میرے پاس وقت نہ رہا، انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی سے شروع ہوگا کہ صحابہ و اہل بیت نے کہا تھا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بخاری سے حدیث بعض ذہن میں آ رہی تھی لیکن کسی وجہ سے وقت نہ رہا۔ ایک بات، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں جو آمد ہے نا، یہ بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات کی روشنی میں اللہ نے اس طرح کی آمد کسی نبی کی نہیں عطا فرمائی جیسی آمد مصطفیٰ کی ہے، جیسی آمد مصطفیٰ کی ہے۔ 1000 سال سے مجوسیوں کی آگ جل رہی تھی جس کی وہ کیا کر رہے تھے؟ پوجا کر رہے تھے، اور 1000 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بجھی نہیں تھی۔ آج جب مصطفیٰ قدم ٹکاتے ہیں تو وہ آگ فی الفور ساری ختم ہو جاتی ہے، اور ان یہودیوں، ان مجوسیوں کے بادشاہ کو فکر لاحق ہوتی ہے کوئی لازمی طور پہ ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے کائنات میں کہ جس کو 1000 سال ہوا آج تک کبھی بجھی، اور کوئی بظاہر سبب بھی نہیں ہے اس کے بجھنے کا، اور ساری آگ بجھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہاں سے روم سے، ایران سے ایک بندہ ملک شام کو بھیجا، سب سے بڑا مفتی، اس کو سمجھ نہ آئی، وہاں ایک بہت بڑا عیسائیوں کا مفتی رہتا تھا، اسے جا کے پوچھا بادشاہ بڑا پریشان ہے، آگ بجھ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے آگ کے پجاریوں، ہم نے پڑھا ہے یہ آگ اس وقت بجھے گی جب آگ کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کے جہنم میں ڈالنے والا اس کائنات میں قدم ٹکائے گا۔ اب تمہاری بادشاہت کو خیر بات کہنے والے ہیں، اب مصطفیٰ آ گئے، ان کی آمد کی وجہ سے یہ آگ بجھ گئی ہے۔ مصطفیٰ
بات صرف اتنی نہیں ہے، اس میں بہت ساری اور باتیں کھڑی ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو وہ سارے سوال اور اس ملک کے شام کے عیسائی کے بادشاہ کی طرف جواب کہ یہ ہوا ہے تو کیوں، اس نے کہا جی وہ بے مثل آ گیا ہے، یہ ہوا ہے تو کیوں، اس نے کہا جی بے مثل آ گیا ہے، اس نے کہا یہ ہوا ہے تو کیوں، اس نے کہا جی بے مثل آ گیا ہے، یہ ہوا ہے تو کیوں، کہا جی بے مثل آیا ہے۔ رب کی قدرت دیکھو مسلمانوں، جب وہ ان کی ان ساری باتوں کا جواب دے چکا، فی الفور اس کو موت آ جاتی ہے، اب وہ راہب دنیا میں باقی نہ، گویا بیٹھا ہی اسی انتظار میں تھا کہ مصطفیٰ کی آمد کی خبر دینے کی غرض سے زندہ رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی ان کو سوالات کا جواب ملے وہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے ہی۔ تو میرے آقا ہر حیثیت سے اللہ کے فضل سے بے مثل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں اس موضوع کو، اسی موضوع میں کہ آپ بے مثل ہیں نا، ولادت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ہم انشاءاللہ لائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔